بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملوں نے غزہ کو ناقابل رہائش بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسلسل بمباری نے غزہ کو موت اور مایوسی کی جگہ میں تبدیل کر دیا ہے اور غزہ ناقابل رہائش ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کے لوگوں کے وجود کو روزانہ خطرات کا سامنا ہے، لیکن دنیا صرف دیکھ رہی ہے۔ انسانی برادری کو 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی مدد ناممکن لگ رہی ہے۔ 90 روز کے جہنم انسانی اصولوں پر ہونے والے حملے آنے والی نسلیں بھی نہیں بھولیں گی۔ غزہ کے لوگ اور آنے والی نسلوں کے لیے جنگ کے فوری خاتمے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین گوہر خان کا کہنا ہے کہ سینٹ قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، انتخابات وقت پر ہوں گے۔ عمران خان سے ٹکٹوں پر مشاورت ہوئی ہے اور پیر کو اس حوالے سے اعلان کر دیا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فرا گوگی، شہزاد اکبر اور زلفی بخاری اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کے بیان پر 6 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا ہے۔ اپیل مسترد ہونے پر شاہ محمود قریشی کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ زین قریشی اور مہر بانو قریشی کو NA 150، NA 151 اور PP 218 سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا۔ 16,000 فٹ کی بلندی پر طیارے کی کھڑکی اڑ گئی، ویڈیو وائرل ہوگی۔ کھڑکی ٹوٹنے کے بعد طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ پورٹ لینڈ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد 16,000 فٹ پر پرواز کرتے ہوئے طیارے کی کھڑکی نکل گئی۔ مسافر طیارہ امریکی ریاست اوریگن کے شہر پورٹ لینڈ سے کیلیفورنیا کے شہر جا رہا تھا کہ 16,000 فٹ کی بلندی پر اچانک طیارے کی ایک کھڑکی ٹوٹ گئی۔ طیارے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 180 افراد سوار تھے۔ جیسے کھڑکی ٹوٹنے کے بعد دوبارہ پورٹ لینڈ کے ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی دوستوں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ فواد چودھری کے کاغذات دوبارہ مسترد کر دیے گئے، نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی، اہلیہ بھی نااہل قرار۔ ہبا چودھری کے غیر ملکی دورے اور بینک اکاؤنٹ سامنے آ گئے، تفصیلات اور اثاثے چھپانے پر فواد چودھری 9 جنوری کو طلب کر لیے گئے۔ معروف ہالی ووڈ اداکار بیٹیوں سمیت طیارے حادثے میں مارے گئے۔ ہالی ووڈ اداکار نے 4 جنوری کو اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ ایک چھوٹے طیارے میں اڑان بھری تھی۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کھانے کے مسائل میں مبتلا افراد بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں۔ تحقیق میں کھانے کے مسائل سے تعلق رکھنے والے جین، جسم کی اندرونی گھڑی اور بے خوابی جیسے نیند کے رویوں کا مطالعہ کیا گیا۔ گوتم اڈانی نے مکیش امبانی سے ایشیا کے امیر ترین فرد کا اعزاز چھین لیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد گوتم اڈانی کی دولت دوستو $7.7 بلین سے بڑھ کر $97.6 بلین تک پہنچ گئی۔ گوتم اڈانی پر امریکی کمپنی ہڈنبرگ نے دہائیوں سے سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور اکاؤنٹنگ فراڈ اسکیم میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد گوتم اڈانی کی مجموعی دولت میں کافی کمی واقع ہو گئی تھی۔ حسب معمول بھارتی سپریم کورٹ نے اس مالیاتی سکینڈل میں گوتم اڈوانی کو کلین چٹ دے دی، جس کے بعد سے صرف ایک دن میں ہی ان کی دولت میں $90 بلین کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اطلاعات سولنگی نے کہا ہے کہ غیر ملکی میگزین سے عمران خان کے مضمون کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ دی اکانومسٹ نے دنیا کے کسی اور حصے سے جیل میں موجود سیاستدانوں کے گوشت مضامین شائع کیے ہیں یا نہیں؟ GHQ حملہ کیس میں دوستو عمران خان کو عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف 9 مئی 2023 کو GHQ پر
حملہ کرنے اور لوگوں کو اکسانے کے مقدمات درج ہیں۔ اپوزیشن رہنما شرد پوار نے کہا ہے کہ مودی کی ساری توجہ گائے اور اس کے گوبر اور RSS پر ہے۔ مودی ملک کو ہٹلر کی طرز حکومت کے طور پر چلا رہا ہے۔ جنوبی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اپنی 10 سالہ بیٹی کو جانشین مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ شمالی کوریا کے حکمران کی بیٹی پہلی بار 2022 کے آخر میں منظر عام پر آئی تھی، ایسا دوستو جنوبی کوریا کا دعویٰ ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سبزیوں پر مشتمل فاسٹ فوڈ غذائیں کم کیلوریز نہیں رکھتی۔ پودوں پر مشتمل غذاؤں میں گوشت کے مقابلے میں کیلوریز کی مقدار کے کم ہونے کا خیال مغالطہ ہے، یعنی غلط ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ یا OIC سے قرارداد پاس کروا دیں، الیکشن پھر بھی وقت پر ہی ہوں گے۔ میرے کارکنوں کو نشانہ بنا کر مارا جا رہا ہے۔ اس صوبے کے گورنر کو مارا گیا، پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت بدنام کیا گیا۔ سمارٹ موبائل فون بنانے والی چینی کمپنی ون پلس نے سال 2024 کا اپنا پہلا فون ون پلس S3 متعارف کروا دیا۔ فون کو 5000 mAh بیٹری جبکہ 100 واٹ کے فاسٹ چارجر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ فون کو محض 27 منٹ میں 0 سے 100% چارج کیا جا سکے گا۔ فون کے 12 GB ماڈیول کی قیمت پاکستانی 1 لاکھ روپے تک، جبکہ 16 GB ماڈیول کی قیمت پاکستانی 1,30,000 روپے تک رکھی گئی ہے۔ انتخابات ملتوی قرارداد پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ چیئرمین سینٹ اور اجلاس میں موجود ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرے، ایسا درخواست میں کہا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں ملک ریاض سمیت 206 ملزمان اشتہاری اور مفرور قرار دے دیے گئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے ملک ریاض، ان کے بیٹے علی ریاض ملک، فرد شہزادی ضیاء الاسلام شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ عمران خان کا پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 6 دسمبر 2023 کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے۔ اگر فیصلہ کل عدم نہیں ہوتا تو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرنے کا حکم دیا جائے، ایسا دوستو درخواست میں کہا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ کیسز میں سماعت کی۔ بیرسٹر گوہر خان کی PTI چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی درخواست بھی منظور کر لی گئی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔